لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. ایک تو اس طرف ہوا دے رہا ہے اور اگر اس کی تھوڑی سی آواز کم ہو جائے تو بہتر ہوگا. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. اس کو نیچے کی طرف رکھ دیا جائے تو بے خیال سے بہتر ہے. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. مومنین اکرام، کربلا اور امام زمان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مسلسل مجالس اعظام شرکت اور رات کے اس پہر میں اس عزا خانے میں بیٹھنا اور اس کے بعد پھر ایک اور نشست کے لیے آمادہ ہونا، یہ کام آسان نہیں تھا اگر دل میں محبت حسین نہ ہوتی. سہل اس لیے ہو گیا کہ جب انسان یہ محسوس کرے کہ جس ہدف کو پانے کے لیے وہ نکلا ہے تو اس راہ میں آسانیاں تو ہے نہیں. اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، اپنی آسائش کو ترک کرنا ہوگا، اپنی راحت کو چھوڑنا ہوگا. پھر جا کر انسان اس قابل ہوگا کہ زیارت میں کہہ سکے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس عظیم مرتبے پر فائز ہوتا. اس مقدس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جس آیت مجیزہ سے تمسک کیا ہے وہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. تمام کے تمام مومنین نہیں، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، لہن دیکھ رہے ہیں آپ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو جو خدا سے کیا تھا سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو اپنے وعدے کو پورا کر کے، اپنی نظر و منت کو پورا کر کے چل دیے، مرتبہ شہادت تک پہنچ گئے، اپنے ہدف کو پا لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ہیں کہ جو انتظار کی حالت میں ہیں.
اور یہ انتظار کی حالت میں کیسے ہیں؟ وما بدلوا تبدیلا، زمان و مکان گزر جائے، نسلاً بعد نسل مختلف اطوار کے لوگ آتے جائے، مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آئے، مگر ان کو کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کرتی۔ یہ انہی کی طرح جو گزر چکے ہیں اپنے وعدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا منسجم ہو جائیں بھائی، تو مجھے بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ صلوات پڑھو مل کے محمد و آل محمد پر۔ اب جب اتنی گرمی میں برداشت کر رہا ہوں تو تھوڑی تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ ایک اور صلوات پڑھو مل کے محمد و آل محمد پر۔ ایک منسجم صلوات پڑھو مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو اب کربلا اور امام زمان کا ربط کیا ہے؟ عرض کیا کہ امام زمان جب آئیں گے تو اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کروائیں گے۔ ہمارے پاس روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین کے 9 فرزند کا نام میم ہا میم دال ہوگا۔ نام لینے کی غیبت کے زمانے میں ممانعت ہے۔ آپ کا نام وہی نام جو آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بھائی منسجم صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر۔ آج میں آپ کو ایک خطیب کا مزاج بتاتا ہوں کہ خطیب کا مزاج ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ متفرق ہوں گے نا نیچے، آپ کی آوازیں کہیں اور جا رہی ہوں گی، آپ میرے بجائے اس پنکھے کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی ہر طرف توجہ ہوگی سوائے اس بولنے والے کے، تو پھر خطیب کی بھی توجہ آپ کی طرف نہیں ہوگی۔ پھر میرا بھی ہم و غم یہ ہوگا کہ 1 گھنٹہ کسی صورت سے گزرے، میں اپنے راستے پر، آپ اپنے راستے پر۔ لیکن اگر آپ ہمتن گوش ہوں گے، آپ ادھر متوجہ رہیں گے، تو مجھے یہ بہتے ہوئے پسینے کا خیال نہیں آئے گا، مجھے اس گرمی کے موسم میں 4 لباسوں کا خیال نہیں آئے گا، مجھے اپنے سر پر 10 میٹر کا یہ کپڑا جو لپٹا ہوا ہے اس کی اذیت نہیں ہوگی۔ پھر میرا ہم و غم یہ ہوگا کہ جو مطالب آمادہ کر کے لایا ہوں وہ مطالب آپ تک منتقل کروں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا اور امام زمانہ کا ربط آپ تک پہنچا سکوں تو سمجھ جائیے کہ آپ کی مسلسل توجہ مجھے چاہیے۔ بہت زیادہ واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ احساس رہے کہ آپ متوجہ ہیں اس موضوع کی طرف۔ بس امام زمان کا کربلا سے ربط کیا ہے؟ روایت میں وارد ہوا کہ آپ کا نام وہی نام ہوگا جو آپ کے جد مطہر حضرت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ کی کنیت بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی ابو القاسم۔ اور آپ جب آئیں گے تو آ کر کہیں گے الا یا اہل عالم، جان لو اے لوگوں، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین مظلوم کو پیاسا شہید کیا گیا۔ پس یہ جو ربط ہے نا کربلا کا، کہ جو جنگ کربلا کی شروع ہوئی تھی اس کو تکمیل تک میرے اور آپ کے آقا حضرت صاحب زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پہنچائیں گے۔ کربلا کی جنگ رکی نہیں آگا۔ امام حسین علیہ السلام کے گنبد پر کبھی سبز پرچم نہیں لہرایا جاتا۔ یہ سرخ پرچم اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جنگ ابھی جاری ہے، جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سبز جب ہوگا کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائے، تواغیت کے سر قلم کرے، اور اس کے بعد اس دنیا میں خدا کا ایسا نظام نافذ ہو کہ پوری کائنات میں ایک پرچم بلند ہو جس پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب یہ ولایت کا پرچم پوری دنیا پر نافذ ہوگا نا، تب یہ پرچم سبز ہوگا۔ یہ سرخ پرچم جو ہے نا حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضوں پر، یہ سرخ پرچم بتا رہا ہے کہ ایک آنے والا ہے جو ایک جنگ کو ادامہ دے گا، جو اس کو جاری رکھے گا، جو منتقم خون حسین ہے، کہ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا اسی مقصد کو اس نتیجے تک پہنچائیں گے کہ پھر پوری دنیا میں اللہ کا نظام رائج ہوگا۔ اس دنیا کو خدا نے بے ہدف خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی خلق کر دیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس دنیا کو اللہ نے خلق کیا ہے
اور اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے ہادیوں کو بھیجا ہے. کبھی حضرت آدم کی صورت میں, کبھی حضرت نوح کی صورت میں, کبھی حضرت ابراہیم کی صورت میں, کبھی حضرت اسماعیل کی صورت میں, کبھی موسیٰ کی صورت میں, کبھی عیسیٰ کی صورت میں, کبھی محمد مصطفیٰ کی صورت میں, کبھی علی سے لے کر مہدی کی صورت میں. اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا. تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم اپنے لیے خود سے کچھ بناؤ. تم مخلوق ہو, وہ خالق ہے, تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے, اس کے بنائے ہوئے ہادی کے پیچھے چلنا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس کے بنائے ہوئے ہادی کے پیچھے چلنا ہے, اس کے بنائے ہوئے ہادی کے پیچھے. آقا جو وہاں سے آیا ہے نا وہی ولی ہے, جو وہاں سے معین کیا گیا نا وہی ولی ہے, جو اس کی طرف سے آیا ہے نا اسی کی اطاعت کا حکم ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کی بھی اطاعت کی جا رہی ہے تو اس کو طاغوت کہا گیا. توجہ ہے آپ کی, آپ نے جملہ بہت زیادہ سنا ہوگا نا, طاغوت کسے کہتے ہیں اور ولی خدا کسے کہتے ہیں. نبی خدا سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک امیر المومنین سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک, اور ان کی غیبت میں یہ جو فقہا کا نظام آپ کے سامنے ہے نا, آپ یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارا اپنی جیب سے تیار کردہ ہے. اگر تشیع وہ واحد مکتب اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی چیز دل بخواہ نہیں ہے. دل بخواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کا دل چاہے وہ کر لو, جس چیز کا دل چاہے وہ کر لو. کس طرح شارب الخمر نے نماز پڑھائی, فجر کی نماز 2 رکعت زیادہ پڑھا دی, پیچھے سے اس کے بہی خواہوں نے کہا کہ امیر تم نے 2 رکعت زیادہ پڑھا دی ہے, تو کہنے لگا کہو تو 2 رکعت اور پڑھا دوں. تشیع مطلب کیسا ہے کہ اگر وہاں سے 2 رکعت آئی ہے تو یہاں 2 رکعت رہے گی. اگر وہاں سے بغیر جماعت کے پڑھنے کا حکم ہے تو تشیع جماعت کے لیے بھی مخالفت میں نظر آتا ہے, کیونکہ وہاں سے حکم نہیں آیا. توجہ ہے, ورنہ فرق کیا آگا, عبادت ہی تو ہے. بھائی قرآن پڑھا جاتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, رمضان میں کھڑا ہوا جاتا ہے. یہ قیام اللیل کا جو حکم ہے آپ مفاتیح کھول کر دیکھیے, بعض شبوں میں 20 رکعت, بعض میں 30 رکعت. ایسا نہیں ہے کہ نماز آپ کے پاس نہیں ہے, نہیں ہے, نماز ہے, لیکن آپ کے پاس چونکہ جماعت کے ساتھ کی اجازت نہیں ہے. صرف اختلاف اس موضوع پر ہے کہ جماعت کے ساتھ نہ ہو. پھر ادا پڑھیے, تمام شب عبادت کرتے رہیے, تمام شب آپ اعمال کرتے رہیے, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. اس طریقے سے کریے جس طرح اس نے بتایا ہے. عبادت وہ ہے جو اس کی بتائی ہوئی ہو. عبادت وہ نہیں ہے جو جس کا میرا دل چاہا اس کو میں نے عبادت سمجھ کے انجام دے دیا. نہیں آگا, یہاں معاملہ بڑا حساس ہے. تو اب خدا بند متعال نے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی تا امام زمان, اور ان کے غیبت کے زمانے میں جو نظام ہمیں دیا ہے نا, اس نظام کے لیے ہمارے پاس روایات موجود, ادلہ عقلی موجود, ادلہ قرآنی موجود. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, یہ جو آپ سنا کرتے ہیں نا میت کا ولی, لڑکی کا ولی, سنتے ہیں نا فقہی احکام میں, لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو سرپرست ہو. میت کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو سرپرست ہو. یہ جو ولایت کے احکام جاری ہوئے ہیں نا, قانون قدرت یہ ہے کہ ولی خدا سے لے کر ایک نچلے درجے کی ولایت تک, تشکیکی معاملہ ہے نا شدت و ضعف کا, مثلا باپ کی ولایت اس کی اولاد پر ہے, اس کی لڑکی پر ہے, بیٹی پر ہے, اس کی ولایت سب پر نہیں ہے, غیر منکوحہ بچی پر ہے. ایسا ہی ہے نا معاملہ آگا. بچی اگر باپ کی مخالفت کرے وہ شرائط ہوتے ہوئے, خدا اس کو اپنی معصیت تصور کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کو اللہ نے حکم دیا تھا, خود آ کر حکم دیا تھا اپنے نبی کے ذریعے, اپنی حجت کے ذریعے. اس نے جو قانون مقرر کیا تھا اس کا پاس نہیں رکھا گیا.
تو اب آپ ولایت کی حساسیت سمجھ رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر ولایت نہ ہو تو میری اور آپ کی عبادات درجہ قبولیت تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اگر ولایت نہ ہو تو میری اور آپ کی عبادات درجہ قبولیت تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اگر ولایت نہ ہونا آگا تو چاہے میدان جہاد میں جا کر کوئی زخم پر زخم کھائے, کوئی اذیت پر اذیت برداشت کرے, لیکن اگر ولایت نہیں ہوگی نا, یہ ساری اذیتیں اس کی رائے گاہ چلی جائیں گی, یہ سارے زخم اس کی رائے گاہ چلے جائیں گے. اگر ولایت ہے تو یہ مرنا شہادت کہلائے گا, اور اگر ولایت نہیں تو میدان جہاد میں بھی جا رہا ہو وہ شہادت نہیں کہلاتا. اور اگر ولایت کے ساتھ گیا ہے تو بستر علالت میں بھی جائے گا. حدیث پڑھ کر کہے گی من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا, کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ عام موت نہیں مرا بلکہ شہادت کی موت مرا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت شکریہ. وہ عام موت نہیں مرا بلکہ شہادت کی موت مرا. تاریخ میں ایک ذکر ہے شہید ہمار کا. سرکار کے محضر میں, سرکار کی موجودگی میں ایک شخص جنگ کرتے کرتے مارا گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شہید ہے. رسول نے کہا شہید نہیں ہے. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ یہ جنگ کرتے ہوئے دشمن کی سواری پر نگاہ رکھا ہوا تھا. اس کا ہم و غم خدا نہیں تھا, اس کی نظر میں خدا کی ذات نہیں تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو مار کر اس کی سواری اپنے قبضے میں لے لوں. وہ سواری کیا تھی؟ ہمار. ہمار کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گدھا. کہا یہ جنگ اس لیے کر رہا تھا یہ سواری اس کے ہاتھ میں آ جائے. اس کی جنگ اللہ کے لیے نہیں تھی, اس کی جنگ دین کے نفاذ کے لیے نہیں تھی, اس کی جنگ حجت خدا کی حمایت کے لیے نہیں تھی. لہذا یہ جنگ کرتے کرتے مرا ضرور ہے مگر شہید راہ خدا نہیں ہے, شہید ہمار ہے, شہید ہمار ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی ولایت کے ساتھ اللہ کی خاطر زندگی گزارے اور اپنے بستر پر بھی مر جائے, اسلام اس کو شہید کا رتبہ دینے کے لیے تیار ہے. مگر جو ولایت سے دور ہو کر, راہ خدا سے دور ہو کر, راہ دین سے دور ہو کر میدان جہاد میں بھی جا کر مرے, اسلام اس کو شہید تصور نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی, اگر کوئی کعبے کے اتنے طواف کرے, اگر کوئی اتنے رکوع کرے, اگر کوئی اتنے سجدے کرے, اگر کوئی اتنے جہاد کرے کہ پیشانی زخمی ہو جائے, کمر خمیدہ ہو جائے, پاؤں پر ورم آ جائے, رکن و مقام کے درمیان بے گناہ مارا جائے, اگر تیری محبت دل میں نہیں ہے ساری عبادتیں پلٹا دی جائیں گی. ساری عبادتیں پلٹا دی جائیں گی. کیوں پلٹائی جا رہی ہیں آقا عبادتیں؟ عبادتیں کیوں پلٹائی جا رہی ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام چچزاد ہیں رسول کے, اس لیے رسول اپنے داماد کا تعارف کرا رہے. پہلی مجلس ہے نا ذہن میں. اگر رسول داماد کا تعارف نہیں کرا رہے, رسول اللہ ولی خدا کا تعارف کرا رہے ہیں. اگر ولی خدا کو نہیں مانا تو اب عبادات تمہاری درجہ قبولیت پر نہیں پہنچیں گی. درجہ قبولیت پر عبادات کو پہنچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ اولیاء خدا کو ماننا ہے بلکہ ان کو ماننے کے ساتھ ان کی بات کو بھی ماننا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اگر کسی نے ولایت سے روگردانی کی, یہ قانون قدرت ہے, خدا بند متعال اس کو رسوا کرے گا, فیصلہ ہے خدا کا. اور اسی بات کو اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں بیان کیا تھا. جس وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا نا مولا رسول خدا نے, اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اس کے ساتھ چند ایک جملات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. اے اللہ جو اس کو دوست رکھے, جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اے اللہ جو علی کو چھوڑے تو اس کو رسوا کر.
اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ آقا یہ ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، مگر دراصل ایک بڑا عمیق درس دے رہے ہیں کہ دیکھو قانون قدرت یہ ہے کہ اگر ولی خدا سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اگر ولی خدا سے دشمنی رکھو گے اللہ تم سے دشمنی رکھے گا، اگر ولی خدا کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اور اگر ولی خدا کو تنہا چھوڑو گے تو ولی خدا تنہا نہیں رہے گا بلکہ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ تاریخ میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں، ایک بڑا نام ہے، کہا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے خلیفۃ المسلمین کے طور پر چوتھے اعتبار سے قبول کر لیا تھا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جرت مند جن کو ہم اصول کے باب میں متجری کہتے ہیں، حجت خدا کے سامنے جرت کرنے والے۔ ایک صاحب آئے اور امیر المومنین کے ہاتھ پر کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے کہ میں آپ سے زیادہ اہل۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ علی سے زیادہ خود متقی ہیں۔ ہوتے ہیں ایسے نفسیاتی لوگ، طول تاریخ میں ملیں گے آپ کو۔ آج بھی علی کے چاہنے والوں کے مقابل ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ فقیر جو 40 سال 50 سال 60 سال حوضے میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرے، اپنے آپ کو مکروہات سے بچائے، ایک وہ شخص کے جس کو صحیح عربی عبارت بھی نہ پڑھنا ہے، جس کو اردو ترجمہ بھی نہ پڑھنا ہے، وہ اپنے آپ کو گلی کے چوراہے پر بیٹھ کر اس سے زیادہ متقی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بس اسی نفسیاتی پن کا تھوڑا سا آپ زیادہ کر لیجئے۔ یہ نفسیاتی وہاں پر پہنچا، تھوڑا کیا بلکہ بہت زیادہ، چونکہ یہاں تو امام المتقین کے مد مقابل آ رہا ہے۔ اب یہ نفسیاتی پہنچا امیر المومنین کے مد مقابل، کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ امیر المومنین سے جناب مالک اشتر نے کہا کہ مولا اگر آپ کہیں تو میں کچھ علاج کروں۔ مولا نے کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ آقا یہ ہے علی۔ مولا نے کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ مولا علی کی بیعت نہیں کی۔ مولا علی شہید ہوئے، 6 مہینے کے لیے ظاہری طور پر امام حسن کی حکومت رہی، امام حسن کی بیعت نہیں کی۔ مولا حسن شہید ہوئے 61 ہجری میں، امام حسین علیہ السلام 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ امام حسین کے ساتھ نہیں چلے، امام کے پاس آیا کر کہنے لگے آپ مت جائیے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ امام نے کہا میرا ساتھ دو۔ کہا میں تفرقہ نہیں چاہتا، امام سے زیادہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ امام کا ساتھ نہیں دیا، امام علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، امام حسن کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ بعد میں حجاج آیا۔ اب جب حجاج آیا ہے نا، اس نے آ کر کہا میں یہ نہیں کہوں گا بیعت کیوں نہیں کی، اگر نہیں کی تو پھر میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب جناب رات کی تاریکی میں نکلے، دوڑتے دوڑتے حجاج کے خیمے کی طرف پہنچے، دق الباب کیا، حجاج کے گھر کی طرف پہنچے، دق الباب کیا۔ رات کی تاریکی میں حجاج کا غلام ہے، حجاج ابن یوسف، عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا ایک حاکم تھا جو قدر معتدل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام خبثاء ایک میدان میں لا کر جمع کیے جائیں نا، ہم بنو امیہ فقط حجاج بن یوسف کو لے کر جائیں تو خباثت کا انعام ہم جیت کر آئیں گے۔ اتنا بدبخت تھا حجاج۔ اب جب حجاج نے کہا نا کہ تلوار فیصلہ کرے گی تو یہ رات کی تاریکی میں اپنا جبہ سنبھالے ہوئے پہنچے، دق الباب کیا، خادم باہر آیا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بیعت کرنی ہے۔ کہا صبح آنا۔ کہا نہیں ابھی کرنی ہے۔ حجاج کے پاس پہنچے، بستر پر لیٹا ہوا تھا، سرد رات تھی، لحاف اوڑے ہوئے تھا۔ کہنے لگا حجاج بیعت کرنی ہے۔ کہا کون ہو تم؟ اپنا تعارف کرایا۔ کہنے لگا اتنی رات کو بیعت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سے سنا تھا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ایک مرتبہ لحاف سے مسکراتے ہوئے حجاج نے کہا ارے یہ حدیث تجھے علی کے دور میں یاد نہیں تھی؟ لیکن بعض دفعہ دشمن کے منہ سے خدا کلمات جاری کرواتا ہے، یہ حدیث تجھے علی کے دور میں یاد نہیں تھی، حسن کے دور میں یاد نہیں تھی؟ کہا خیر جو بھی ہو اب مجھے بیعت کرنی ہے۔ جانتے حجاج نے کیا کیا؟ دیکھیے گا، رسول کی دعا کو یاد رکھے، اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے،
اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اے اللہ تو اس کا مددگار بن جو علی کی مدد کرے، اے اللہ تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے۔ دعا ہے نا ذہن میں؟ اب رات کی تاریکی میں، سرد رات میں حجاج لحاف اوڑے لیٹا ہے، کہا کہ میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ لحاف سے ہاتھ کو باہر نکالوں، میں لحاف سے پیر باہر نکال رہا ہوں، پیر کو پکڑ اور بیعت کر لے۔ پیر کو پکڑا گیا، بیعت کر لی، قانون سمجھ میں آیا، رسول کی دعا سمجھ میں آئی کہ اگر ولی خدا کا ہاتھ نہ تھاما تو دشمن خدا کے پیر پکڑنے پر مجبور ہوگے۔ اگر قانون کیا ہے؟ اگر ولی خدا کا ہاتھ نہ تھاما، اگر ولی خدا کا ساتھ نہ دیا، اگر ولی خدا کے ساتھ میدان میں نظر نہ آئے، اگر ولی خدا کی نصرت کرتے ہوئے دکھائی نہ دیے، اگر ولی خدا کی محبت دل میں نہ ہو، اگر ولی خدا کے دشمن سے دل میں براعت نہ ہو، تو خدا بند متعال تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اسی کو زیارت جامعہ نے بڑھ کر کہا ہے، من احبکم۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ زیارت جامعہ وہ زیارت ہے جو آپ کسی بھی معصوم کے حرم میں جائیں، اس زیارت کو پڑھیں۔ میرے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی، امام نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ بہترین معارف، امام شناسی پر، امام کی معرفت پر اگر کسی کو کام کرنا ہے نا، زیارت جامعہ پڑھیں، سمجھ میں آئے گا امام کون، سمجھ میں آئے گا امام یعنی کیا۔ امام الہی نمائندے کا نام ہے، امام الہی ہوتا ہے، اللہ کا عطا کردہ منصب ہے، اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے، اللہ نے اسے قوت دی ہے۔ یہ زیارت جامعہ پڑھ کے سمجھ میں آئے گا۔ ایسے ایسے فضائل ہیں، کہا کہ جب حرم معصوم میں جاؤ، در پر کھڑے ہو، اذن دخول پڑھنے کے بعد کہو 40 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، پھر تھوڑے آگے بڑھو، پھر کہو 30 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، پھر تھوڑے آگے بڑھو، پھر 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ جب 100 مرتبہ زبان سے اللہ اکبر جاری کر لو نا، اس کے بعد زیارت کا آغاز کرو، امام کی طرف متوجہ ہو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و ارکان البلاد و ساس العباد۔ یہ سب کہتے کہتے اس کے بعد اس زیارت جامعہ میں جب امام سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ میرا سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، میرا سلام ہو آپ پر اے کان رسالت، میرا سلام ہو آپ پر اے شہروں کے ستون، یعنی کیا کہ آپ کے وجود کی برکت سے شہر آباد ہے، آپ کے وجود کی برکت سے زمین و آسمان اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں، آپ کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم بارش برساتا ہے، آپ کے وجود کی برکت سے بندگان خدا میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہو من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے کس سے بغض رکھا؟ آپ کس سے بغض رکھا؟ اللہ سے۔ کیوں؟ عین توحید ہے یہ، عین توحید۔ کربلا میں انشاءاللہ منزل مصائب پر پڑھوں گا، جب ہور جانے لگے نا تو بیٹے نے کہا بابا جب اللہ کے لشکر کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب تک حزب شیطان میں تھے تو ہمیں ساتھ رکھا، اب جب اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آقا یہ جو میں اور آپ امام کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، دراصل امام اس ذات کا نام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو خدا تک پہنچا دے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے جا رہے ہیں، جتنے راستے جا رہے ہیں، ان راستوں سے آپ اس سرعت کے ساتھ خالق تک نہیں پہنچ سکتے جو راستہ حضرات محمد و آل محمد کا ہے، یہ آپ کو خدا تک پہنچائیں گے۔
اسی لیے کہا کہ من احبکم، جس نے آپ سے محبت کی. آپ علی ابن ابی طالب سے کیوں محبت کرتے ہیں آقا؟ ارے مقام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بلند ہے. آپ مجھے بتائیے یہ علم دیکھ کر آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ یہ علم، یہ منبر، یہ فرش دیکھ کر آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ شاعر الہی ہے نہیں؟ یہ علم اللہ کے شاعر میں سے ہے، یہ منبر اللہ کے شاعر میں سے ہے، یہ فرش اللہ کے شاعر میں سے. کیوں؟ علم دیکھ کر آپ کو کون یاد آیا؟ عباس علمدار. عباس علمدار نے کس کی راہ میں قربانی دی؟ حسین ابن علی کی. حسین ابن علی کون تھے؟ وصی رسول خدا. رسول خدا کون تھے؟ اللہ کے آخری نبی. کس کی راہ میں قربانی دی گئی؟ اللہ کی راہ میں. تو اس علم کو دیکھ کر ہم اپنے دل میں عین توحید کو زندہ کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہ صرف یہ کہ علم کے نیچے آ کر مانگنا، نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے، بلکہ عین توحید ہے، کیونکہ اس علم کے نیچے آ کر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے. مجھ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ علم ہمیں خدا تک پہنچا رہا ہے. آگئی کیا یہ وہی علم ہے جو کربلا میں تھا؟ اس کا کوئی جز وہی ہے جو کربلا میں استعمال ہوا تھا؟ یہ اس کی شبیہ ہے. آپ شبیہ کی طاقت دیکھ رہے ہیں کیسے خدا تک پہنچا رہا ہے. آپ نے شبیہ کی طاقت کو دیکھا کہ کیسے خدا تک پہنچا رہا ہے. اگر وہ اصل علم آ جائے اور اس پرچم کے نیچے میں اور آپ ہوں، اگر کربلا اور امام زمان کو فراموش نہ کریں، وہی پرچم سید و سردار کے ہاتھ میں ہے جو پرچم کربلا میں عباس کے ہاتھ میں تھا. اب اگر اسی پرچم کے نیچے میں اور آپ جمع ہو جائیں اور ہمیں خطرات کا سامنا ہو، تو کیا اس قوم کے جوانوں کو علی اکبر نے پہلے ہی درس نہیں دے دیا؟ بابا کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اس سے بڑھ کر ابھی تو بات علم کی ہو رہی ہے نا. اگر علمدار آپ کے سامنے ہو تو وہ علمدار آپ کو کیسے خدا تک پہنچائے گا؟ آگا یہ لفاظی نہیں ہے، یقین جانیے دل کی آواز ہے. امام معصوم، حججاء الہی، اولیاء خدا جس صورت کے ساتھ مجھے اور آپ کو خدا تک پہنچاتے ہیں نا، اس صورت کے ساتھ کوئی اور وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، دراصل کچھ اور ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیکن بتانا فقط اتنا ہے کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے نا کہ آپ دائیں بائیں جا کر پہنچ جائیں گے، پہنچنا تو سبھی کو ہے، لیکن زخمی حالت میں پہنچیں گے. انسانی حقیقت کے ساتھ راہ محمد و آل محمد کے علاوہ نہیں پہنچا جا سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ روز محشر آپ اپنے انسانی وجود کے ساتھ حاضر ہوں. ہمارے پاس روایت میں کہ متکبرین جانتے ہیں روز محشر کیسے آئیں گے؟ چوٹیوں کی حالت میں آئیں گے. ان کو اہل محشر روند روند کے جا رہے ہوں گے. یہ مثالی جسم ہے. ایک جسم میرا یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک جسم میرا مثالی ہے جو میری روح کی شکل ہے، جو میری ضروری کیفیت ہے، جو میرے نفس کی حالت ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس روح کی شکل کو دیکھ کر لوگوں کو بے انتخاب کیا ہے. انتخاب ائمہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ کربلا میں ایک کردار ہے آقا جس کو ہم اور آپ حضرت جون علیہ السلام کے عنوان سے پہچانتے ہیں. مل کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. جون جناب ابوذر کے غلام تھے، سیاہ فام تھے، حبش کے رہنے والے تھے. ابوذر نے یہ غلام امیر المومنین کو ہدیہ کر دیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو، امام حسن نے امام حسین کو. اب سن و سال سمجھ میں آ رہا ہے جون کا کیا ہوگا، کیا عمر رہی ہوگی، کیا عمر رہی ہوگی جون کی؟ عمر تھے. یا بعض روایات میں کہ ان کے والد
ابو ذر کے غلام, اور پھر اس کے بعد یہ منتقل ہوئے تو پھر بھی عمر کوئی چھوٹی نہیں بن رہی. اس حالت کے ساتھ جان اس ضعیفی کے ساتھ, اس اپنے پورے وجود کے ساتھ, دیکھیں امامت کی نگاہیں کیا ہیں. امام کے پاس آتے ہیں اور آ کر جہاد کا اذن مانگتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسین نے جان کو بڑے پس و پیش کے ساتھ اجازت دی ہے. اتنی آسانی سے نہیں دی, اتنی جلدی نہیں دی, منزل مصائب پر نہیں ہوں, لیکن سنیے اس کو. نگاہیں امامت کیا ہے, امام کی نگاہیں کہاں ہیں؟ امام کی نگاہیں اس ظاہری وجود پر نہیں, امام کی نگاہیں ہماری روح تک جاتی ہیں, روح تک جاتی ہیں. امام نے اتنی آسانی سے جان کو اجازت نہیں دی. بالآخر جان نے ایک جملہ کہا, یا ابن رسول اللہ اس لیے نہیں بھیج رہے کہ میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی. یہ جملات میں نے بدلے ہیں, جان نے اس کے برعکس کہے تھے. عظمت جان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں وہ جملات آپ کے سامنے ادا نہیں کر رہا, آپ اس کے برعکس سمجھ لیجئے. کہ ابن رسول اللہ اس لیے نہیں بھیج رہے میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی, میں سیاہ فام ہوں. امام حسین تڑپ گئے, سینے سے لگا, جان ہمارے نانا نے یہ سارے فرق مٹائے, یہ کیا بات کرو, جاؤ جاؤ راہ خدا میں جاؤ, تم بھی جہاد کرو. جان گئے میدان کربلا میں, جہاد کیا, گھوڑے سے گرے, امام حسین سرانے پہنچے. جب امام حسین سرانے پہنچے ہیں نا آغا, مقتل کی عبارت جناب علی اکبر کے لیے میں کہہ رہا ہوں, میں منزل مصائب پڑھ رہی ہوں, مگر سنیں, سمجھیے آپ کس آقا کا نام لینے آئے ہیں, سمجھیے ائمہ کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں, دیکھیے کہ ائمہ معصومین ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم سب اس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں نا, گویا امام زمان کو خط لکھ رہے ہیں, یا امام زمان میں جان کا ماننے والا ہوں, اے امام زمان میں حبیب کا ماننے والا ہوں, اے امام زمان میں مسلم ابن اوسجا کا ماننے والا ہوں. بارہا ہم زیارات میں وفاداری کا دعویٰ کرتے, معکم معکم لا مع عدوکم, مولا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. لا مع غیرکم, آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں. یہ خط نہیں ہے تو کیا ہے آغا, یہ دعویٰ نہیں ہے تو کیا ہے. اور ائمہ نے کہا ہے کہو, اپنی وفاداری کا ثبوت دو, بار بار بتاؤ کہ تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے, بار بار اپنے آپ کو متوجہ کرو کہ تم کس لیے خلق کیے گئے ہو. سنت قرار دیا گیا کہ جب ان کا ایک خاص لقب لیا جائے تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کہ مولا آپ کے لیے میں حالت قیام میں ہوں, اور صرف حالت قیام میں نہیں ہوں, آپ کی راہ میں میرا سر حاضر ہے. میں یہ سر دینے سے دریغ نہیں کروں گا. یہ جو سمبولک چیزیں ہیں نا, ان تمام استعاروں کی طرف توجہ رکھیے. یہ ایسے رسم کے طور پر نہ ہو کہ مولا کا نام آیا کھڑے ہو گئے سر پر ہاتھ رکھ لیا. نہیں, یہ سر پر ہاتھ رکھنا دل کے ساتھ ہو کہ مولا اس راہ میں سر دینے کے لیے تیار, اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار, اس راہ میں گھر دینے کے لیے تیار. اب دیکھیے کہ امام کی نگاہیں کیسی ہوئی. جان کے سرانے امام حسین پہنچے. مقتل نے 2 شہداء کے لیے عبارت کو نقل کیا, ایک جناب علی اکبر کے لیے, ایک جناب جان کے لیے. کہا کہ جب علی اکبر کے لاشے پر امام حسین آئے ہیں نا, مقتل نے لکھا ہے وضع خدہ علی خدہ, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخسار کو, آقا حسین کے رخسار, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخسار کو اپنے کڑیل جوان لال علی اکبر کے رخسار پر رکھا ہے. یا آپ محبت سے تعبیر کریں گے نا اس کو, کہ باپ کو بیٹے سے محبت ہے. دوسرا رخسار امام نے کس کے رخسار پر رکھا؟ دوسری عبارت جان کے لیے ہے. امام حسین جب جان کے سرانے پہنچے ہیں, بے عین ہی وہی عمل انجام دیا جو علی اکبر کے لیے انجام دیا تھا. اپنے رخسار کو امام حسین نے جان کے رخسار سے ملا دیا. یہ نگاہ امامت ہے آقا, یہ نگاہ امام روح کو دیکھ رہے ہیں. امام میری اور آپ کی قلبی کیفیت کو پہچانتے ہیں. ایک گروہ آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, اور آنے کے بعد امام صادق علیہ السلام سے کہا, خراسان سے وہ گروہ آیا تھا, کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ آپ قیام کیجئے, انہوں نے بہت ظلم بڑھا دیا ہے, ان کے مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں,
یہ وہ دور ہے کہ جب بنو امیہ کا تختہ پلٹنے والا ہے اور بنو عباس آنے والے ہیں. بنو عباس کا نعرہ بھی کتنا خوبصورت لگا کر آ رہے ہیں, الرضا لآل محمد, آل محمد کی رضا کے لیے آ رہے ہیں. درست ہے؟ اس سے پہلے ایک نعرہ لگا تھا, وہ کیا تھا خارجیوں کا؟ لا حکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں چلے گا. قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ. مولا علی نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل. کلمہ تو حق کا ہے, ارادہ بڑا باطل والا ہے. یعنی ہر دفعہ میٹھے نعروں کے پیچھے مت جایا کرو, صرف نعروں کو دیکھ کر پیچھے مت جاؤ, دیکھو کہ اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے. اب یہ لوگ آئے اور آ کر امام صادق سے کہا کہ آپ قیام کیجئے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرتے کرتے امام کے ایک صحابی ہارون مکی مجلس میں داخل ہوئے. بات ان سے ہو رہی ہے, ہارون محفل میں داخل ہوئے ہیں, امام علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو ان سے کر رہے ہیں. ابھی ہارون آ کر اپنے جوتے کے تسمے کھول ہی رہے تھے, امام نے کہا ہارون جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ, جاؤ جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ. امام کو سلام کیا, امام نے جواب دیا کہ ہارون جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ. ہارون نے کچھ اور نہیں کہا. مولا کیوں, کس لیے, کیا ہوگا, اگر زندہ نہ نکلا تو کہیں خودکشی تو نہیں ہو جائے گی. ہارون سمجھتے امام کہہ رہا ہے اب ذمہ داری یہی ہے, چلے تندور کی طرف. جا کر ڈھکنا اٹھایا, بیٹھ گئے. امام ان سے گفتگو کر رہے تھے, یہ امام سے محو گفتگو تھے. اب بات امام سے کر رہے ہیں, نظریں تندور کی طرف ہے. امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا یمنا رسول اللہ بیچارے کا کیا قصور تھا؟ امام نے کہا جا کر دیکھ لو. اور جب جا کر دیکھا تو ہارون گلے گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے کہا ایسے کتنے ہیں جو میں قیام کروں, ایسے کتنے ہیں جو میں قیام کروں؟ ہیں ایسے لوگ؟ تیار ہو ایسے بننے کے لیے؟ کہ یمنا رسول اللہ ایسے تو نہیں ہے, آپ چلے جاؤ. دوسرا واقعہ, پھر کچھ لوگ آئے, مولا قیام کریں. باتیں کرتے کرتے باہر لے کر گئے. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, میمنے بکریوں کے بچے, ان کو ریوڑ سے الگ چلایا جاتا ہے تاکہ یہ ماں کا سارا دودھ نہ پی لیں, لوگوں کے استعمال میں نہ آ سکے, اس لیے ان کو دور رکھا جاتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر اتنے بھی مخلص میرے پاس ہوتے جو بکریوں سے جدا کیے گئے ہیں, بکریوں کے بچے, اگر اتنے بھی مخلص ہوتے نا تو میں قیام کرتا. راوی کہتا ہے میں نے گننا شروع کیا تو ان کی تعداد کل 17 تھی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کربلا کی یاد آپ کو بار بار کیوں دلائی گئی ہے کہ ارے ان 72 جیسے بن جاؤ, تمہارا امام آنے میں دیر نہیں لگائے گا. ان 72 جیسے تو بنو, ان 72 جیسا جذبہ ایمانی تو پیدا کرو. کیسا جذبہ ایمانی؟ امتحان لیتے لیتے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 72 کو اس مقام تک پہنچایا ہے. اگر بہت سرعت کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں, اب سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے. امتحان لیتے لیتے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام تک پہنچایا. ہمارے پاس ایک حدیث ہے, ان حدیث آل محمد صعب مستعب. آل محمد کی حدیث سخت ہے, دشوار ہے. لا یؤمن بہ الا ملک مقرب, اس پر کوئی ایمان نہیں لا سکتا مگر یہ کہ ملک مقرب و نبی مرسل, یا نبی مرسل, یا وہ مومن کے جس کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا ہو. کون ایمان لا رہا ہے, کون عمل کر سکتا ہے؟ یا ملک مقرب, یا نبی مرسل, یا وہ لوگ کہ جن کے قلوب کا امتحان لے لیا گیا ہو. حسین ابن علی نے اپنے لشکر کا امتحان کیسے لیا؟ مسلم کی شہادت کی خبر آئی, لشکر کو بتایا. مکہ چھوڑنے لگے, لشکر کو بتایا. مدینہ سے نکلنے لگے, لشکر کو بتایا. سب کو پہلے دن ہی بتا دیا کہ جس کو سر تن پر رکھنے کا شوق ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہ چلے, جس کو سر ہتھیلی پر رکھنے کی ادا آتی ہو وہ حسین کے لشکر میں شامل ہو, وہ حسین کے لشکر میں شامل ہو. راستے میں شہادت کی خبر آئی, جناب مسلم کی, قیس بن مسعر کی, دیگر مخلصین کی ہانی کی. امام حسین بتاتے چلے گئے, چھپایا نہیں. اگر جب لشکر بڑھانا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ اگر کسی محاذ پر جانا ہو, یہ ائمہ کی ہی ادا ہے, یہ طرز عمل ائمہ کا ہی ہے. کل امام حسن کا تذکرہ کیا تھا نا,
آئمہ حق اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں، حق اور حقیقت کو. امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے چل رہے کیا کہہ کر؟ شاء اللہ یرانی قتیلا، اس راہ میں میرا قتل ہونا ناگزیر ہے، اب میرے قتل کے بغیر دین نہیں بچ سکتا. یعنی مدینہ میں بتا دیا. مکہ میں کوئی روکنے آیا کہ میں نے کل ہی خواب میں اپنے جد رسول اللہ کو دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ اس راہ میں مارا جاؤں گا. راستے میں کوئی مل رہا ہے، بار بار بتاتے ہوئے جا، جو اپنا خون جگر دینا چاہتا ہو، جو اپنا خون جگر دینا چاہتا ہو وہ میرے ساتھ چلے. روز عاشور کی شب آ گئی. شب عاشور امام حسین نے آخری امتحان لیا، آخری امتحان. چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد دیکھیں ان مطالب کو بیٹھ کر گھر میں توجہ سے سوچا کریں. مسائل میں ہم ہنگامے گریا، شور گریا میں اس کی بعض حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب جو لوگ آئے ہیں وہ کون ہیں؟ دیکھیں راستے میں ریفائن ہوتے 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 جو لوگ پہنچے ہیں وہ کتنی تعداد ہے؟ سامنے اگر کم سے کم تعداد جو تاریخ نے بیان کی ہے نا وہ ہے 30,000. 30,000 کے مقابل یہ لوگ ہیں. اب امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی عام شخصیت ہوتی تو ہم و غم کیا ہوتا؟ یا مصالحت کر لیتے یا پھر اپنے لشکر میں کسی طرح سے اضافہ کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ عجیب رہنما کہ دنیا اس پر تعجب میں ہے، قلب اس پر متعجب ہے. یہ عجیب بے معنی فارسی ہے. جب انتہائی کوئی اچنبے والی بات ہو نا، جب انتہائی کوئی غیر معمولی بات ہو تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے عجب. یہ جو عجب ہے نا تعجب کی علامت. دیکھ رہے ہیں اس رہنما میں آخری رات ہے، چراغ کو بجھا دیا ہے، لوگوں کو چھانٹتے ہوئے آ رہے ہیں، کھرے اور کھوٹے کو جدا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر سمجھیے کربلا اور امام زمان کو، کھرے اور کھوٹے کو جدا کیا جا رہا ہے. جو کھڑا وہ اپنا، جو کھوٹا وہ کسی کام کا نہیں. امام حسین علیہ السلام راستے میں آ کے سمجھتے لوگ، راستے میں جب امام حسین نے خطبات دیے نا بعض لوگ پلٹے آ گئے تھے. مقدس محابی دیکھ کر رسول اللہ کے نواز سے جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. امام حسین نے کہا اس غلط فہمی میں مت رہنا، کچھ نہیں ہوگا، یا جان دینی پڑے گی یا مال قربان کرنا پڑے گا. اب چھٹتے چھٹتے لوگ اس تعداد میں پہنچے ہیں شب عاشور. امام حسین نے چراغ بجھا دیا. میرا چہرہ دیکھ کر شرما رہے ہو؟ مجھ سے خجالت محسوس کر رہے ہو؟ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، حسین روکے گا نہیں. سب بیٹھے رہے. کہ شرم محسوس آ رہی ہے، لوگ بعد میں تانا دیں گے. دیکھ رہے آپ اتمام حجت. امام کو یقین تھا، آقا امام کو یقین تھا، امام کو امتحان لینے کی ضرورت نہیں تھی. امام ان کے دلوں کو جانتے تھے، امام نے ان کی روحوں کو دیکھا ہوا تھا، امام کو ان کی وفاداری کا 100% یقین تھا. مگر کل کو کوئی لکھ دیتا کہ جنت کی لالچ میں آ گئے، حسین سے شرمندہ تھے اس لیے نہیں گئے، اس لیے ان رقم تراز لوگوں کو امام ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ امتحان کی مرحلہ سجا رہے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے اصحاب امام حسین کو کہ امام حسین سے خجالت کی وجہ سے نہیں گئے، امام حسین سے شرمندہ ہو رہے تھے اس لیے نہیں گئے. نہیں، امام نے کہا مجھ سے شرمندہ ہو رہے ہو، چراغ بجھا دیتا ہوں، جانا چاہتے ہو جاؤ. کوئی نہیں گیا. کیا لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہو؟ میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ لے کے جاؤ، اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو، کہہ دینا کہ حسین کے گھر والوں کو امنیت والی جگہ پر لایا تھا، پھر کوئی وہاں سے نہیں ہلا.
کارے جنت کے شوق میں میرے ساتھ آئے ہو؟ میں حسین تمہیں پروانہ جنت دے رہا ہوں، میں جوانان جنت کا سردار تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جاؤ جنت تمہاری ہو گئی، جاؤ۔ پھر کوئی نہیں ہلا۔ مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، عباس علمدار نے سکوت کو توڑا، ہر ایک صحابی نے اپنے وفاداری کا ثبوت دیا۔ یہ لشکر امام حسین وہ تھا کہ ہر امام کے گرد اگر ایسا لشکر ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا۔ آپ کے اور میرے زمانے کے امام کی توقع یہ ہے کہ اس فرش پر آنے والا ایک ایک پیر و جوان اس کربلا والوں سے الہام لے کر، ان کی بارگاہ سے تبرک لے کر، ان کی خیرات لے کر اپنے زمانے کے امام کے لیے ایسے ہی بن جائے جیسے کربلا والے اپنے زمانے کے امام کے لیے تھے۔ یہ چاہیے آقا جناب زہرا کو، یہ چاہیے جناب زہرا کو۔ میرے اور آپ کے آنسو، ان کو آنسوؤں کی کمی نہیں آقا، جس کے لیے 4000 ملائک گیسو پھیلایا گریا کر رہے ہوں بغیر کسی وقفے کے، روایت ہے۔ ان کو میرے اور آپ کے آنسوؤں کی کیا ضرورت آقا؟ یہ آنسو ہماری تطہیر کرتے ہیں، یہ غم ہمارے مزاج کو بالیدہ کرتا ہے، یہ ہم جو امام حسین کا ہے نا، ہمیں ایک انگیزہ دیتا ہے، ہمیں ایک سوق دیتا ہے، ہمیں ایک جہد دیتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے آمادہ ہوں۔ بس عزیزان محترم، اور پھر ان کا در کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ ابھی تک نہیں آئے ہو، ابھی تک لشکر مخالف میں رہے ہو، مسئلہ نہیں ہے، ہور کا دامن پکڑ کر آ جاؤ۔ مثال ہے نا کربلا میں آقا، کتنا کریم در ہے یہ۔ اگر ابھی تک نہیں آ سکے ہو، آ جاؤ، ہور کا دامن تھام کر آ جاؤ۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ فرش ازا کارخانہ ہور سازی ہے، یہاں ہم ہور تیار کیا کرتے ہیں۔ کیسے؟ شب عاشور آپ دیکھتے ہیں گھروں کے ازا خانوں کے بھی پردے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب عاشور ازا خانے بند کیوں نہیں ہوتے؟ ایک علت تو یہ کہ امام حسین نے شب بیداری کی تھی، دوسری علت یہ کہ امام حسین منتظر تھے۔ کس کے منتظر تھے؟ کہ ابھی لشکر مکمل نہیں ہوا، ابھی ایک ہے جو وہاں سے یہاں آئے گا۔ ہم بھی ازا خانوں کے دروازے کھول کر سب کو دعوت دیتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں۔ آنے والے سے اس کا مسلک نہیں پوچھا جائے گا، آنے والے سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا، آنے والے سے اس کی ذات پات نہیں پوچھی جائے گی۔ تم حسین کے عزادار بن کر آؤ، ہم تمہاری نالین سیدھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو حر بننا چاہتا ہو ادھر آ جائے۔ بس عزیزان محترم، کون حر؟ اگر آپ غیر جانبدار ہو کر بغیر تاریخ کربلا کا مطالعہ کیے صرف حضرت حر کے واقعے کو پڑھے نا، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے سب معاملات گویا جناب حر کی وجہ سے ہو گئے۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا، 1000 کا لشکر لے کر سرداری حضرت حر کے ہاتھ میں دی۔ جناب حر لشکر لے کر چلے، امام حسین علیہ السلام کا کاروان جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حر کے لشکر کی طرف دیکھا، سمجھا کہ کوئی بستی نزدیک آ گئی ہے، اور یہ نیزے جو بلند ہیں یہ کھجور کی ٹہنیاں ہیں۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا لگتا ہے کوئی آبادی نزدیک ہے۔ چہرے پر تبسم آیا۔ امام نے کہا آبادی نزدیک نہیں ہے، یہ ابن زیاد کا لشکر ہے جو ہمارا راستہ روکنے آ رہا ہے۔ اگر تحمل سے سنتے ہیں پھر مصائب آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں مجھے۔ یہ ابن زیاد کا لشکر ہے جو راستہ روکنے آ رہا ہے۔ لشکر کس کا تھا؟ حر کا۔ بھیجا کس نے تھا؟ ابن زیاد نے۔ 1000 لوگ موجود تھے۔ راستے میں لشکر راستہ بھٹک گیا تھا۔ صحرا میں جب بھٹکا تو پانی ختم ہو گیا اور پیاس کا غلبہ شدید ہو گیا، شدید پیاس کا غلبہ۔ قریب تھا کہ اگر پانی نہ ملتا تو لشکر پورا کا پورا ہلاک ہو جاتا۔ اے جوانان ملت جعفریہ، اے عزاداران سید الشہداء،
اے امام حسین کے ماتمیوں، اے امام حسین کے نام پر رونے والوں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر امام حسین کچھ نہ کرتے، فقط ایک کام کرتے کہ ہر کے لشکر کو پانی نہ پلاتے، کربلا کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا نا؟ بھائی لشکر کو پانی نہیں پلایا، لشکر پورا کا پورا بچ گیا، مر گیا۔ جب لشکر مر گیا تو کوئی لجام فرس ابو عبداللہ الحسین پہ ہاتھ ڈالتا، کوئی گھیر کر کربلا تک لاتا؟ ابھی قضاء و قدر مشیت الہی، اگر اس سے بالائے طاق آپ سوچیں تو اگر ہر کا لشکر ہلاک ہو جاتا تو یہ ساری مصیبتیں امام حسین کو نہ دیکھنی پڑتی، یہی ہوتا نہ آگا۔ لیکن امام حسین کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ امام حسین کی نگاہوں نے دیکھا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ حسین پانی پلا رہا ہے، حسین یہ دیکھ رہا ہے کہ اس پانی پلانے کے نتیجے میں چند لوگ ہیں جو نار سے نور کی طرف آ جائیں گے، چند لوگ ہیں جو نار سے نور کی طرف آ جائیں گے۔ اب آپ جب سبیل پر پانی پلائیں نا تو چہرے دیکھ کر پانی نہ پلا، اور الحمدللہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم جب امام حسین کے نام پر جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دیکھا نہیں کرتے، ہماری نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ اثر دکھائے اور حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر میں لوگ آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس، علی اکبر، مشکیزوں کے منہ کھول دیں، ان کو پانی پلائیں، ان کے جانوروں کو پانی پلائیں۔ جناب عباس نے، جناب علی اکبر نے، انصار و اقربا امام حسین نے لوگوں کو سیراب کرنا شروع کیا۔ ایک راوی بیان کرتا ہے، ایک خود سپاہی بیان کرتا ہے ہر کے لشکر کا، کہ مجھ پر پیاس کا اتنا شدید غلبہ تھا، اتنا شدید غلبہ تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مجھے یہ بھی نہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں کوزہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے لبوں تک لے جا سکوں، اتنی جان بھی میرے اندر باقی نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی کریم شخص آیا، اس نے آ کر میرے چہرے کو تھاما، اپنے چلو میں پانی لیا، میرے دہن میں ڈالنا شروع کیا۔ اب جب پانی میرے حلق سے اترا، میری آنکھوں میں جان آئی، اب جو میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، کربلا کا پیاسا حسین تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حسین ابن علی تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کام کیا آگا، ہر کو بھی پانی پلایا، لشکر کو بھی سیراب کیا۔ ادھر جان میں جان آئی، ادھر ہر نے کیا کیا؟ آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، امام حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی لگام کو تھاما۔ اب جو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہر پر نگاہ کی اور اس کی اس جرت کو دیکھا تو امام حسین نے کہا سکلت کا امو کا یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ہر نے تڑپ کر کہا یبن رسول اللہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہر بغیر وضو کے نہیں لے سکتا۔ بس شاید یہی سبب بنا کہ ہر کو نجات مل گئی۔ ہر لشکر کو گھیر کر کربلا تک لے آئے۔ امام حسین نے کربلا میں خیمے نصب کیے، ہر نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ 2 محرم کو کاروان کربلا پہنچ گیا نا، دوسری محرم گزری، تیسری محرم گزری، چوتھی کو شمر آیا، عمر سعد آیا، 5ویں محرم گزری، 7ویں محرم گزری، 7ویں کو پانی بھی بند ہو گیا۔ اب خیمے سے آلاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اب خیمے سے آلاتش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ 7 گزری، 8 گزری، 9 کا دن آیا، شب عاشور آ گئی۔ ہر وضو کے لیے پانی اٹھا رہا تھا، خیمے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، ہاتھ سے پانی کا جام چھوٹ گیا، بے ساختہ حسین کے خیموں کی طرف جانے لگا۔ بیٹے نے کہا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آقا حسین کی طرف جا رہا ہوں، آقا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب تک لشکر شیطان میں رہے ہمیں ساتھ رکھا، اب اللہ کے لشکر کی طرف جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بیٹا ساتھ میں ہوا، ہر نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کر اپنے ہاتھوں میں ایسے باندھ دیا جیسے قیدیوں کو لایا جاتا ہے۔ کہ میرے لال مجھے میرے آقا کے سامنے ایسے لے کر جا جیسے کسی قیدی کو لایا جاتا ہے۔ اب ہر حسین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں سے ندامت کا عالم ہر کا ہے، وہاں حسین استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ عباس علمدار کو بھیجا، قاسم ابن حسن کو بھیجا، اپنے لال علی اکبر کو بھیجا، آگے بڑھ کر شہزادوں نے استقبال کیا۔
اور آئے مولا کی خدمت میں قدموں پر گر گئے, امام حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگایا اور طلب کر فریاد کرے مولا مجھے معاف تو کر دیا نا, سینے سے لگا لیا. شیخ جعفر شوستری نقل کرتے ہیں کہ گویا امام حسین نے کہا ہوگا اے اور آل محمد کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو استقبال کرتے ہیں, مگر تیری غربت یہ ہے کہ تو ایسے عالم میں آیا کہ حسین کے پاس تیری ضیافت کے لیے کچھ نہیں. بس عزیزان محترم روز عاشور آیا. روز عاشور جب آیا نا, حور نے امام حسین سے اجازت چاہی, لیکن اس سے پہلے کہ حور خود جاتے امام حسین سے آ کر کہا کہ مولا کیا اجازت ہے کہ اپنے بیٹے کو پہلے میدان میں بھیج دوں؟ امام حسین نے کہا حور کیوں, بیٹے کو پہلے کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ کہ اپنا رسول اللہ ڈرتا ہوں کہ میرا انجام دیکھ کر, میری شہادت دیکھ کر یہ منصرف نہ ہو جائے, لہذا یہ سعادت میں اپنی زندگی میں پانا چاہتا ہوں کہ میری اولاد بھی آپ کے کام آئی. امام حسین نے اجازت دی. حر کا بیٹا نام ہے علی. علی ابن حر میدان کی طرف چلا, تلوار چلانا شروع کی, تلوار سے وار کرنا شروع کیے. حر بہت شجاع تھا, بیٹا بھی بہت شجاع تھا, ایک ایک وار میں کئیوں کو فنار کیا, مگر ایک شقی نے دور سے تیر کو کمان میں جوڑا. اب جو تیر رہا کیا, حر کے بیٹے کے سینے میں تیر پیوست ہوا, سنبھلا نہ گیا. ایک اور شقی آگے بڑھا, ایک کلاڑی کا وار کیا, حر کا بیٹا زمین پر گرا. بابا کو صدا دی, یا بتا ترکنی, اے بابا جان میری مدد کے لیے آئیے. غبار اڑنا شروع ہوا, انہوں نے گھوڑے گھوڑے لگائی, بیٹے کے سرانے پہنچے. اب جو دیکھا حور سے پہلے حسین سرانے موجود ہیں, حسین سرانے موجود ہیں. ایک مرتبہ حور نے کہا اپنا رسول اللہ غلام کے سرانے آنے کی کیا علت؟ کہنے لگے حور جوان کا لاشا ہے, تو اس سے نہ اٹھ پائے گا. میں کہوں گا آقا اب کچھ دیر کے بعد آپ کا علی اکبر ہوگا, کربلا کی گرم خاک ہوگی زخمی سی. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.